اور یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. جی مسلمان جرنیل توسن حضرت عمر بن مادی کرب 86 سال دی عمر جنگ یرموک کے جا پہنچے. 86 سال دی عمر جنگ یرموک کے جا پہنچے. صحابہ کہنے ہیں جناب تاریخ کہندی اتنا بڑا دیو ہیکل, ایک رومی سردار آیا, پہلوان آیا, سپہ سالار آیا, وہ باہر نکل کے انہیں مبادرت واسطے چیلنج کیتا. انہیں کیا ہے کوئی میرا مقابلہ کرنے والا؟ کہ حضرت عمر بن مادی کرب 86 سال دی عمر وچ چھاڑ مار کے جناب میدان چ آ گئے. اقبال کہندا قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ. حضرت عمر بن مادی کرب نے اس رومی سپہ سالار دے جناب گھوڑے دی جناب دم نا اپنے ہاتھ لپیٹ کے لتاں اڑا کے کیا فرمایا جنگ بات چوئے گی, جنے دا پتر ہے تینوں ہلا کے بکھا. ہاں جی اینو جنے دا پتر ہے تینوں ٹور کے بکھا. اور جناب صحابہ کہندے نے دا گھوڑا بھی بڑا دیو ہیکل سی, وہ گھوڑے دا دم نہ پڑ سکیا. حضرت عمر بن مادی کرب نے اس نو وڈ کے اوتھے رکھ دیتا. اور حضرت عمر بن مادی کرب ہون کہ جنہاں تے تلوار دا بڑا شورا سی, حضرت فاروق اعظم نے انہاں نو خط لکھیا, فرمایا عمر بن مادی کرب تیری تلوار بڑا کاٹ کر دی, اس نو میرے کول بھیج. حضرت عمر نے حضرت عمر بن مادی کرب دی تلوار مدینہ پاک وچ منگا لئی. جدوں سامنے آئی نا کہ حضرت عمر نے ایک مجاہد نو دے کے بھیجا, فرمایا جاؤ چیک کر کے آؤ. وہ گئے کسے جناب جنگ شریک ہوئے واپس آئے. حضرت عمر نے پوچھا دسو تلوار کیسی؟ انہوں نے کہا جناب تلوار بس گزارا لے گئے ٹھیک کر دی, لیکن جتنا شورا سی, جتنا چرچا سی, جتنے جناب چرچے سن اتنے کاٹ نہیں کر دی. حضرت فاروق اعظم نے خط لکھا حضرت عمر بن مادی کرب نو, فرمایا عمر بن مادی کرب تیری تلوار دا جتنا چرچے سنے سن اتنی کاٹ نہیں کر دی. حضرت عمر بن مادی کرب نے حضرت فاروق اعظم نو کی لکھیا, فرمایا عمر بن اے امیر المومنین عمر بن مادی کرب نے تلوار بھیجی نالو ہاتھ نہیں نہ بھیجا جڑا ہاتھ تلوار کٹ کردا سی. ہیں جی تے اے جناب غزنوی بنا کے بیٹھے ہوئے, غوری بنا کے بیٹھے ہوئے, عبدالی بنا کے بیٹھے ہوئے, خالد ٹینک بنا کے بیٹھے ہوئے. میں کہا خالد ٹینک چلان واسطے غیرت بھی تے خالد بن ولید آلی چاہی دی. ہیں جی حضرت خالد بن ولید دے سامنے تا ایک بندے نے کیا, انہیں کہا تواڈے صاحب دا کی حال ہے؟ حضرت خالد بن ولید نے دوڑوں دلا دیتی, فرمایا وہ ساڈے صاحب نہیں ہیں, ساڈے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضرت خالد بن ولید کو تو اس رومی سپہ سالار نے پوچھا, انہیں کہا خالد مینوں ایک گل کر, جنہاں دا تسی نام لیا, جنہاں دا تسی کلمہ پڑھا, انہاں دیاں شاناں کی بن؟ ہیں جی انہاں دیاں شاناں کی بن جنہاں دا کلمہ پڑھیا؟ نہ دن دیکھ دیو, نہ رات دیکھ دیو, نہ صبح دیکھ دیو, نہ شام دیکھ دیو, نہ جنگل دیکھ دیو, نہ پہاڑ دیکھ دیو, جناب جدر آندہ طوفان مچا کے رکھ دین دیو, صفاں الٹ کر کے رکھ دین دیو. ایک کونن جنہ دا کلمہ پڑھیا انہاں دی شان کی ہے؟ تے حضرت خالد بن ولید نے کیا ہے تینوں جناب میرے سپہ سالار جواب دین گے. تے انہوں نے کہا نہیں نہیں خالد جواب تیرے کول چاہیدا. تے حضرت خالد بن ولید نے دو لفظی جواب دیتا. آپ نے فرمایا المرسل علی قدر المنصر. اس دا ترجمہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا الطیف سرا من طلاته والشذب بدا من کفرته فسکرت ہنا من نظرته. نینا دی فوجاں جج چڑیاں دوبرو کوس مثال دسن, جدو نوکے میاں دے تیر چھٹن, لبا سرخا کھاں کے لال یمن, چٹے دند موتی دیا ہیں لڑیاں. اس صورت نو میں جان آکھاں, جانان کے جانے جہان آکھاں, سچ آکھاں تے میں رب دی شان آکھاں. المرسل علی قدر المرسل, سچ آکھاں تے آپ نے فرمایا وہ تو بھیجنے والے کی شان بن کر آئے. ایسا ترجمہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا سچ آکھاں تے میں رب دی شان آکھاں, جس شان تو شانہ سب بنیاں. دوبرو کوس مثال دسن, جدو نوکے میاں دے تیر چھٹن, لبا سرخا کھاں کے لال یمن, چٹے دند موتی دیا ہیں لڑیاں. ہیں جی اس صورت نو میں جان آکھاں, جانان کے جانے جہان آکھاں. اے حضرت خالد بن ولید. اور جناب غزنوی چلان واسطے غیرت بھی تا محمود غزنوی دی چاہی دی نا. ہیں جی محمود غزنوی تو ہوئے کہ 16 حملے ناکام ہون تا 17ویں بار پھر سومنات آ کے الٹ کے رکھ دیندہ, سومنات دا بت توڑ کے رکھ دیندہ. اور شہاب الدین غوری تو ہوئے جڑے مرہٹیاں دے جناب چھکے چھڑا کے رکھ دیندہ. اگر تو سائیں جناب بنائیں تینا واسطے غیرت بھی اپنے اندر پیدا کرو. اور کدو غیرت جاگنی یار, ناموس رسالت ہوتے ہو جائے. جغرافیائی سرحدوں کے ہم محافظ ہیں. میں کہا جغرافیائی سرحدہ کے محافظ ہو, موٹر بیمہ بھی گروی رکھی جاندے ہو, جناب سڑکاں بھی گروی رکھی جاندے ہو, ڈیم بھی گروی رکھے جاندے ہو, فضائی حدود بھی تسا گروی رکھ دیتی, جہاز بھی گروی رکھ دیتے, سارا کچھ گروی رکھ دیتا. آخر تسی چاندے کی ہو. پھر اقبال خود ہی کہندہ پریشان نہ ہو, کہندہ نا امید نہ ہو ان سے, اے رہبر فرزانہ کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں رائی. اور پھر کہندہ جہان نو ہو رہا ہے پیدا, وہ عالم پیر مر رہا ہے.
جہان نو ہو رہا ہے پیدا، وہ عالم پیر مر رہا ہے، جسے فرنگی مقامروں نے بنا دیا ہے کمار خانہ۔ اس دا ترجمہ پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب پھر کسی دن سٹیج سے کرنگے، اتنی بڑی اقبال کر رہا اور کہندہ ہوا ہے گو تم دو تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے۔ دس ہوئے اے جناب بابا جی دس کے گین کہ جناب اتے کوئی بھی ہوئے، عمران خان ہوئے یا نواز شریف ہوئے، شہباز شریف ہوئے یا مشرف ہوئے، تو سا حق دی گل کرنی، تو سا حق دے نال کھلونا، اور حق تعداد دا قائل نہیں ہوندہ، حق 72 بھی ہونتا جا کے کربلا جزید نہ جا کے ٹکر لے لیندہ، اور حق تعداد دا قائل نہیں ہوندہ۔ اس ٹائم تا حکومت وقت بھی ایک پاسے کھڑی سی، اور حضور نال وفا، اور حضور نال وفا کس طرح کرنی؟ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام حضرت خبیب بن عدی اے بدر دے واقعے تو بعد، جنگ بدر تو بعد کافرہ نے گرفتار کر لے، آپ نو قید کر لیا گیا، بڑا لمبا چھوڑا واقعہ آپ دا، آپ نو قید کر لیا گیا۔ جدو آپ نو قید کر کے پھر انہوں نے ایک دن اعلان کیتا، ایک ٹکٹکی بنی، جناب مقام تنعیم ہوتے، جناب تختہ دار سجا دیتا، حضرت خبیب بن عدی نو لے آئے۔ سنوئے میرے محبوب دے غلاموں، حضور دے غلام ہوندے کس طرح ہیں جی؟ حضور دے غلامہ دی ہر ایک دی شان نرالی، جس نو اٹھاؤ گے اس دی شان نرالی۔ حضرت خبیب بن عدی نو لے آئے، پورے آل مکہ نو جناب دعوت دے دیتی کہ جس نے اپنا بدلہ لینا وہ آ جابے۔ خبیب بن عدی ساڑھے جناب قابو چاہ گیا۔ حضرت خبیب بن عدی نو جدو مقام تنعیم ہوتے جناب تختہ دار دے کھول لے کے آئے تے آپ نو پوچھن لگے ہاں جی تہاڈی کوئی آخری خواہش؟ تے آپ نے فرمایا یار میں نے 2 رکعت نماز نفل پڑھن دیو۔ تے جدو آپ نے نفل پڑھے نا تے جلدی جلدی پڑھے، تے جدو آپ نفل پڑھ کے تختہ دار دی طرف چلے نا تو انہاں پوچھا خبیب بن عدی بڑی جلدی جلدی نماز پڑھیا؟ تے حضرت خبیب فرمان لگے یار آج میرا دل تا سی اے میری زندگی دے آخری 2 نفل میں اللہ نہ بڑیاں لمبیاں گلاں کراں، لیکن میں اس واسطے مختصر پڑھن کہ حضور دے دشمن کتے نہ سمجھ دون حضور دا غلام موت کو ڈر کے لمبیاں نمازاں پڑھ رہا۔ اے حضور دے غلامہ دی شان ہے۔ حضرت خبیب بن عدی نو مقام تنعیم تے لٹکا دیتا گیا، کوئی کینچی لے کے آیا، کوئی جناب تیر لے کے آیا، کوئی نیزہ لے کے آیا، کوئی بھالا لے کے آیا، کوئی خنجر لے کے آیا، آپ دے جسم نو کٹن لگ پے۔ آپ نے پھر دعا منگی یا اللہ ہن تا زندہ رہن دی امید بھی ختم ہو گئی، ہن تا جناب انہاں نے میرے اعضاء کٹ دیتے ہیں، میں اس یقین نہ دنیا تو جا رہا کہ تو انہاں میرے سارے اعضاء نو دوبارہ جمع کریں گا، پھر تو مینوں زندہ کریں گا۔ اس دوران کسی نے پوچھ لیا، انہوں نے کہا خبیب ہن تا دل میں سوچتا ہونا کاش میری جگہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تیری جگہ تیرے نبی ہوندے، تیری جگہ تیرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہوندے۔ تے حضرت خبیب بن عدی تڑپ اٹھے اس کٹے ہوئے جسم نہ اور فرمایا او کمینیو تسی کہندے ہو میری جگہ ہے تے حضور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہوندے؟ فرمان لگے حضور طیبہ دی گلی جا رہے ہون، آپ دے قدمین مبارک وچ پاؤں مبارک وچ کوئی کنڈا چھپے، خبیب نو تو ہن وی یہ گوارا نہیں۔ اے حضور دے غلامہ دی شانان، اور حضور نال وفا ملتا ہے کیا؟ ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ، کرتے ہیں مالا مال ذرا دامن پھیلا کے دیکھ۔ اور اے یاد رکھنا، اور پھر حضور دے نا تے جان دیتی، پھر اے آخری دعا منگی اللہم احس مددا وقتلہم بددا لا تبقی منہم احدا۔ اے حضرت خبیب بن عدی دی مقام تنعیم ہوتے جناب اے ترانہ شہادت پڑھ دے ہویا دعا وے، پھر اے یاد رکھنا جنہ دے بارے انہاں دعا کیتی وہ بچیا کوئی بھی نہیں، اور بچے کوئی بھی نہیں، کوئی احد وچ ماریا گیا، کوئی مریسی وچ ماریا گیا، کوئی مستلق وچ ماریا گیا، کوئی حنین وچ ماریا گیا، کوئی تبوک وچ مارا گیا، جناب کسے نو جناب خندق لے ڈوبی، ایک کوئی بچہ نہیں۔ اے یاد رکھو حضور دا نا ایسا اس نال ٹکر نہ لو۔ ہیں جی تسا سارے جناب الٹی کام کیتے ہیں، ساریاں کیتیاں، حضور نال وفادار ہو جاؤ۔ آج بھی موقع جے حضور دے دامن رحمت نال ہو جاؤ۔ کہندے جناب ملکی معیشت، میں کہا دسو اے ملکی معیشت نو تباہ کنے کیتا؟ مولوی نے کیتا؟ اے ساری پڑھی لکھی دا کابینہ انہاں جو کیڑا جاہل ہے، انہاں سارے پڑھے لکھے نے جناب کیتا۔ اے پڑھے لکھے جاہلن جے نہ قرآن پڑھے ہوندا تے کدی سود نو ایک دن بھی نہ چلن دے۔
انہاں قرآن پڑھے ہوندہ تے کدی بھی ظلم دے نظام نو ایک دن بھی نہ چلن دیں دے. انہاں قرآن پڑھے ہوندہ تا عدل دا نظام چلان دے. لیکن انہاں پڑھی جناب او پڑھیا انگریز دیا ان کا لا کے. اقبال کہندہ دل سوچ سے خالی ہے نگاہ پاک نہیں ہے. کہندہ نہ انہاں دے دلہ وچ حضور دی محبت ہے نہ انہاں دی نکاح وچ طیبہ مدینہ منورہ دا رستہ. کہندہ دل سوچ سے خالی ہے نگاہ پاک نہیں ہے. اس میں عجب کیا ہے کہ تو بے باک نہیں ہے. کہندہ تو کی سمجھنا اے اقوام عالم دے جا کے سامنے جا کے گلہ کرن کے ڈٹ کے بیٹھ گے اے جناب اتھے جا کے لمحے بیٹھ گے. کہندے جی ہم نے اقوام متحدہ میں تقریر کیا ہے. میں کہا چلیا اقوام متحدہ تقریر کرن دی لوڑ نہیں. تقریر ہوئے مسجد رحمت للعالمین تے کفر جناب اتھے بے کے ترجمے کر کے سنے. تقریر دی اس دی لوڑے. اقوام متحدہ تو کی کہنا سانو بڑا دکھ ہوندہ جناب ساڑھے آقا مولا دی جناب توہین ہوندی. ایتھے تا سکا چاچا پیچھے کھڑیا مغیرہ بن شعبہ بھتیجا کھڑیا. انہیں حضور دی داڑھی والا ان صرف خوشامد واسطے ہاتھ کیتا. فرمایا آخر یدکا ان لحیت رسول اللہ واللہ تصل الیک. فرمایا چاچے اگرچہ تو چاچا خوشامد واسطے حضور دی داڑھی والا ہاتھ کر رہا اگر دوبارہ ہاتھ پڑیا تو وڈ کے رکھ دیاں گے. تو صرف ہوتے ہے کہندا کہ اوے اگرچہ اسی جناب ماڑے ہاں کمزور ہاں ساڑھا ایمان کمزور ہے ساڑھا حدود عربہ کمزور ہے اسی ماڑے صحیح لیکن ساڑھے آقا مولا دے بارے کسی نے گل کی تھی تو اسی وڈ کے رکھ دیاں گے. جرت ہے انہوں دی گل کرتے دوبارہ. من سبا نبی گستاخ نبی کی ایک سزا. میں کہا جدو ختم نبوت تے مسئلہ بنیا نا تے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے جناب صحابہ نو جمع کر کے تقریر نہیں کی تھی. ایک اتھے کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر جناب مجاہد ختم نبوت اول مجاہد ختم نبوت اول ہیں جی آپ نے پورے صحابہ نو جمع کیتا ہوئے تے ختم نبوت ہوتے تقریر. اسی تا ماڑے ہیں نا ساڑھے کوئی اقتدار کوئی نہیں ورنہ ختم نبوت تے منکرہ نال جناب مسئلہ ہی کوئی نہیں. 2 منٹاں نکالے نا نال نے بڑھنا. ایک میں ہو سکتا جڑا ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی بنیاد تے بنے ہوئے اس ملک دے اندر ختم نبوت دے جناب ڈاکو دندناتے پھرن. ایک میں ہو سکتا ساڑھے جنیا جیتے نہیں ہو سکتا. انشاءاللہ پھر بھی ختم نبوت واسطے ساڑھی گردن بابا جی کہندے سن ادھروں بھی حاضر ہے ادھروں بھی حاضر ہے جتھوں دل کرے آ کے ساڑھے نال گل کر لوے. ختم نبوت واسطے ناموس رسالت واسطے حضور دے دین دے پرچم واسطے جتھو جس تا دل کرے آ کے آزما کے بیک لوے. بلکہ آزما کے بیک چکے انہاں دی ہاتھ کڑیاں بھی ایسا بیکھیاں انہاں دی جیلاں بھی بیکھیاں انہاں دے تشدد خانے بھی بیکھیں انہاں دی گولیاں چلانیاں بھی بیکھیاں انہاں دے پرچے بھی بیکھیں سارا کچھ بیکھیں. پھر بھی کہنے بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا جو سر نے ساتھ چھوڑا تو سجدے کیے نظر نے. اسی اس گل دے قائلہ اور یاد رکھنا اے ساڑھی کوئی ریڈ لائن نہیں نہ ساڑھی جناب اے ساڑھی شورا ریڈ لائن ہے نہ ساڑھی تحریک ریڈ لائن ہے. ساڑھی ریڈ لائن ہے کوئی یہ حضور دی ذات ہے بس ہیں جی. اور ساڑھی جناب جدو بھی کوئی مسئلہ اسی جناب اس واسطے نہیں پکاریں گے آؤ جناب ساڑھے ہوتے مسئلہ بڑھ گیا اسی اس واسطے پکاریں گے آؤ اللہ دے قرآن واسطے باہر نکلو حضور دے نام واسطے باہر نکلو اور اپنے ملک پاکستان واسطے باہر نکلو. ہیں جی اور کہتے ہیں جناب انہوں نے آئے روز جناب دھرنے دیے ہوتے ہیں. میں کہا سال ہو گیا کوئی دھرنا نہیں ہویا جناب پٹرول 200 تو بھی ہوتے چلا گیا ہون تو میں 250 تو بھی ہوتے چلا گیا. اے برکتہ ساڑھے دھرنے دیے سن کہ تھلے تھلے چیزیں سن ہون لوہ مزے سارے قوم بھی. اے جی مولوی آئے روز باہر نکلے ہوندے میں کہا اللہ 1 سال ہویا نہیں نکلے چس لے لینے پوری آنے ہی گئی تو انہوں چس آجے ہاں اسی تا جناب تیار ہاں. میں تا اپنے لوگوں نے کہنا اسی تیار ہاں قوم نس جائے گی اس پٹرول اس سے ملک دوبارہ 100 روپے دا بک سکتا جے قوم کھڑی ہو جاوے نال مسئلہ ہی کوئی نہیں. الجہاد 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 لبائک لبائک. قوم دا خون بھی چوس لیا ہیں جی ساریاں چیزاں کر لیا لیکن آرام نہیں. جناب ڈالر آسمان نہ گلہ کر رہا سونے دیا قیمتہ ہو جناب غریب دی بیٹی دی ہو کس طرح جناب سونا پوان گے ہوتا ان لکھاں تو بھی میں اتے چلا گیا کام 2 لاکھ تو بھی اتے چلا گیا ہیں جی 2 لاکھ تو بھی اتے چلا گیا. غریب دی بیٹی مسکین دی بیٹی ہو کس طرح کریں گے جنہ کو جناب او کیسے ذلیلن یار جنہ کو سرمایہ انہوں نے پٹرول دیا لینا تے جڑے غریبان انہوں نے آٹے دیا لینا کیسے ذلیل ساڑھے ہوتے مسلط ہوئے. مطلب سوچنا والی گالتا ہے نا جنہ کو کوئی آٹا خریدن نہیں سکتے انہوں نے پٹرول دیا لینا تے جنہ بیچارے کو غریب ہیں جنہ کو آٹا نہیں انہوں نے آٹے دیا لینا تے یار سارے رڑ کے ایک باری انہوں نے جناب بار دیا لینا جنہ مسلط کریے. لبائک 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 لبائک
لبیک 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 لبیک. یقین جانو قوم مخلص ہو جائے, قوم سمجھے. قوم بھی پھر کہہ دی نہیں جی ساڈا نواجہ آ رہا, او جی ساڈا عمران آ رہا, او کی عمران آ رہا یار. کوئی خدا دا خوف کرو, کوئی سمجھو گل نو. اے جناب ہوئی ہیں جڑے اندر وڑ کے او کہنے آزادی دی جنگ. میں کہا یار گجر خان بھی نہیں ٹپیا, آزادی دی جنگ چلو. کوئی گل نو سمجھا کرو. تسی بھی جناب جن لایا گلی ہوندے نہ ٹر چلی, کوئی گل سمجھن والی بھی چلو. اگر یقین منو قوم کھڑی ہو جائے تو سویرے انہاں دیاں فلیٹاں لندن تے جناب جدے وال ٹور دئیے. یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. لیکن قوم بھی کہندی نہیں جی ایک باری آزما کے میں کہ تبدیلی لیانی لے لے جی تبدیلی دی چس ہیں جی. ہن جناب وہی دوبارے پرانے شکاری جال بدل کے لباس بدل کے دوبارہ قوم دے اوتے مسلط ہون واسطے آ رہے ہیں. میں کہا بھیڑیا بھی چھڑ دیندا, بڈھا ہو کے تینوں اقتدار دی لالچ نہیں جا رہی, تو آ بھی جا انشاءاللہ. اے اس ملک وچ حضور دا دین تخت تے آنا آیا آیا. اور میں اپنے اے شاہ صاحبان سارے نہ گل کراں. میں کہا رب دی حکمتاں بھی بڑیاں ڈاڈیاں ہیں جی. ایک نوں تا ویسے اقتدار تو ذلیل کر کے لایا نا, جڑا جناب کہندا سی اے چھوٹا سا طبقہ ہے, رب نے انہوں ذلیل کر کے لایا. باقی 12-13 بچے سن, رب نے کیا بھئی اے تا لمبی لینے نا باری باری مطلب ضلالت. اللہ تعالیٰ دی حکمتاں کیاں, رب نے انہوں نے تھوک دے بعد ذلیل کیتا. اے پی ڈی ایم والے نو تھوک دے بعد 13 نو کٹھے لڑایا تے 13 نو کٹھے ذلیل کر کے رکھ دیتے تھا. اے حضور دا دین آئے گا تا برکت آن گیا, اور حضور دا دین آئے گا تا عدل آن گیا, اور حضور دا دین آئے گا. ایک بیٹھیا اور جناب سندھ دا ڈاکو, اس نے اپنا پتر وزیر خارجہ بنا لیا. دوسرا او پھر صدارت دی امیدوار ہے, صدارت دا امیدوار ہو پھر جناب. پھر او جناب ایک نے اپنا بھرا وزیر اعظم بنوا لیا, او اپنی دین ہون وزیر اعظم دیکھنا چاہتا یا خود دوبارہ آنا چاہتا. اور جناب باقیاں سارے اپنے اپنے کھان نو پھرن, کسے نو قوم دا پتہ نہیں. میں تو انہوں سچی گل دساں, اے بڑی کھلی جئی گل ہے. اسٹیبلشمنٹ دی لڑائی ہوئے ہیں جی, جرنیلہ دی لڑائی ہوئے یا سیاسیاں دی لڑائی ہوئے, یا جناب اس تو بعد کی نام ہے سیاسیاں دی لڑائی ہوئے, بیوروکریسی دی لڑائی ہوئے, پوری لڑائی دے اندر اے اردو گل پوری لڑائی, اوپر اسٹیبلشمنٹ نیچے جناب یہ قوم. اس پوری لڑائی کے اندر قوم کہاں ہے؟ عمران خان کو لانچ کیا گیا اپنے فائدے کے لیے, عمران خان کو اتار دیا گیا اپنے فائدے کے لیے, عمران خان کو دوبارہ لایا جائے گا اپنے فائدے کے لیے, نواز شریف کو لایا جائے گا اپنے فائدے کے لیے. قوم کا کیا بنے گا؟ اس پوری لڑائی کے اندر غریب آدمی کہاں ہے؟ اس پوری لڑائی کے اندر عام آدمی کہاں ہے؟ اور عام آدمی اور غریب آدمی اگر کہیں ہے تو وہ حضور کے دین کے اندر ہے, وہ حضور کے نظام کے اندر ہے. جس نظام میرے آقا و مولانا نے فرمایا سید القوم خادمہم, قوم کے سردار قوم کے خادم ہوتے ہیں, نہ کہ قوم کے کپڑے اتارنے والے ہوتے ہیں. قوم کے سردار قوم کے جناب خدمت گزار ہوتے ہیں, نہ کہ لندن میں بیٹھ کے عیاشیاں کرنے والے ہوتے ہیں. قوم کے سردار قوم کے خادم ہوتے ہیں, نہ کہ بیلجیم اور جناب برمنگھم میں جا کے اپنی جائیدادیں بنانے والے ہوتے ہیں. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دنیا سے جا رہے ہیں. میں حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے ایک چادر ادھار لی حضرت سیدہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے, اور ایک چادر پرانی, فرمایا وہ دھو کر مجھے پہنا دینا کفن میں. فرمایا اس کفن کا ہونا یا اس کا نیا ہونا معنی نہیں رکھتا, وہاں تو اللہ کے ہاں اعمال معنی رکھتے ہیں. جو صدیق رب کے ہاں لے کر جا رہا ہے, اور اللہ کے ہاں بھی اعمال معنی رکھتے ہیں. یہاں جناب صبح سے لے کر شام تک میں تو انہوں سچی گل دس رہا, انہاں دے نزدیک نہ خدا ہے نہ رسول ہے, انہاں دے نزدیک ڈنڈا. اگر قوم اس واسطے تیار ہے تو قوم نو اسی گارنٹی دینے 100 روپے لیٹر ایتھے بھی پٹرول مل سکتا. اس دا طریقہ کار ہے کہ انہاں دیاں فلیٹاں جدے تے لندن ٹونڈیاں پین گیاں, انہاں نو جناب اتھوں ملک جو دیس نکالا دینا پے گا, اور اس ملک دا باغ دوڑ انہاں نو سنبھالنی پے گی جنہاں دے بڑیاں نے پاکستان بنایا اور قربانیاں دتیاں, اور جنہاں دے بڑیاں نے پاکستان دے پرچم نو تھامیا, جنہاں دے بڑیاں نے انگریزاں دے کتے نوائن اور انہاں کو جاگیراں اور گھوڑی پال مربے لین. اج بھی ساڈے تے ہوئی مسلط ہیں, اج بھی جناب جنہاں نو ڈالر نہ پیار ہے, جڑے ڈالر جناب سرانے رکھ کے سوندے کہ سویرے ودے گا یا گھٹے گا. اے حضور دے جناب امت دے فقیر اور غلام جنہاں نو اے پتہ ہی نہیں کہ ڈالر اوتے تھلے جاوے, او کہندے نے حضور دی امت دا بھلا ہو کس طرح سکتا, او بھلا اس طرح ہی ہو سکتا. اقبال کو پوچھتے ہیں, کہندا زاں کے ملت را حیات از عشق اوس اور برگو ساز کائنات از عشق اوس. اقبال کہندا جے حضور دی امت دوبارہ اپنی جناب بلندی چاندی, دوبارہ جناب اپنا کرو فار چاندی, دوبارہ نشاط سامنے چاندی, تے حضور دے دامن نہ وابستہ ہو جائے. اور پھر ہوئے گا کہ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن, میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تاجدار ختم نبوت.